ابھی اپنی جگہ سے نہیں نکلتا، ذرا پڑھیے پھر سے پڑھو۔ پھر سے عالمین مت ہے، اس کو الف مد آ، عین عین پڑھ لو، عین ادا کرو۔ انگس گبرہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد گئے حمز گبرہ، نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر سے پڑھو شروع سے۔ الحمد للہ رب العالمین ہاں الرحمن الرحیم باقی خاموش رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم قیم میں تھوڑا مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم قیم نہیں، قیم کو کیف سے، قاف سے ہے تو قیم ہوگا، قیم 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 قیم، فرق کرو۔ اہدنس لوگ اسے اور کن کرن گوں گوں میں بوجھو بچار کیا شمانا اہدنس الصراط المستقیم قیم، محنت کرنی ہے اس پر۔ ہاں مستقیم، یہ بالغ لڑکے ہو آپ کو کیا مشکل ہے ادا کرنے میں؟ قاف کو کہاں سے نکالتے ہیں وہاں سے نکالیے، مستقیم۔ ہاں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مکان ہو جاتا ہے، مغ بڑھیے، مگا نہیں، مغضوب علیہم۔ صادق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ بہتر ہے، پھر بھی محنت کی ہے اس پہ۔ ایسا سوا پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اور شپڑا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين این نہیں ہے، حمزہ سے تھوڑی، نستعین، عین سے نستعین
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مگا نہیں، میں کتنی دیر سے آپ کو بول رہا ہوں، مگا نہیں ہے، مغضوب علیہم. غير المغضوب عليهم ادھر دیکھیے، یہ لکھو مگا، اب پھر دور بھی پڑھیے، پڑھو. غير المغضوب عليهم ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. غیر غير المغضوب عليهم ولا الضالين عمر صاحب پڑھو. أعوذ بالله نہیں مد نہیں ہے، أعوذ الف پر بالله حمزہ پر زبر ہے، اعوذ ہے، آؤذ نہیں ہے. میں نے شروع میں بھی آپ کو بولا تھا. ہاں، اسی لیے دیکھیے آپ کو اتنی سہولت ہے کہ ایک اچھا قاری آپ کو ملا ہے، اس لیے اپنے قرآن پاک کو درست کیجیے. اچھا قاری ملا. ہاں، مدرسوں میں بھی عقل کنواں کا فارغ قاری بہت کم ملتے ہیں. آپ کو یہاں سستے میں مل جاتا ہے، لیکن آپ قدر نہیں کرتے ہو. ہاں، آپ پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واللز کو دبا کے پڑھیے، ولزالین اس سے پڑھیے. غیر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسن صبا پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طالب صاحب کا وائی فائی آن ہے، وہی کریں گے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب مغانی غير مغانی غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبا پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وہاں زو بھی پڑھا تو وہاں دولین پڑھا، یا شزادی پڑھو نہ تو دعادی، دونوں جگہ پہ ضروری ہے سر؟ ایک ہی پڑھو اب غیر المغضوب علیہم، ہاں میں پڑھوں گا، میں بول رہا ہوں ایسا ضروری ہے کیا؟ مطلب میں دعا یا دعا جہاں پہ ایسا نہیں، اب ایک ہی اب لے لیں، یا دعات لے لیں یا دعات لے لیں، لیکن ادھر آپ نے دعات پڑھا ادھر دعات پڑھا، ہاں آخری کون سا نہیں ہو غیر المغضوب سے پھر پڑھی. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کہ یہ گرٹ پھیران یہ کیا کران ژنڈک پرنڈک مسا کہ مشورہ ییٚلہِ نہٕ مےٚ ضروٗرت چون مشورٕ پانس مےٚ چھِنہ پاے مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن پتہٕ چھُ مےٚ ڈلیم نا أنٛدرٕ بیٚیہِ اچھا آئیے ادھر یہ کھلہِ پانے یہ خدا صبح آرڈر یس ادھر آئیے دیکھیے بورڈ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج سے سورۃ البقرہ کا درس شروع ہوگا، لیکن میں روز آپ کو سورۃ الفاتحہ سنوں گا. یہ گژھِ ٹھیک گژھُن ودن 2 to 3 days. آز چھُ جمعہ پگہ بٹوار، ژٔنٛدٕروارِ دۄہ گژھِ یہِ آسُن ٹھیک گوٚمُت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیاتها 286 آیا 200 انگریزی پٲٹھۍ 268 286 آیا. اب عرب میں یہی رائج ہے، اسی طرح سے پڑھتے ہیں. پہلے دائیں سے ادھر پڑھتے تھے، پہلے 100 پھر یونٹس پہ آتے ہیں، پھر ٹینس پہ جاتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ آیاتها مئتان آیاتها مئتان و ست و ثمانین ست اور ستۃ. میں نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ آیات مؤنث ہے. آیا و رکوعاتها 40 40 ہیں اس کے رکوع. ونزولها فی المدینۃ المنورہ، اس کا نزول ہوا ہے مدینہ منورہ سوائے ایک آیت کے. ومن فضائلها، اس کی فضیلتوں میں سے من فضائلها ومن فضائلها اسماؤها ومن فضائلها اسماؤها التي، یہ اتنا لمبا یاد نہیں رہے گا اس لیے میں نے شارٹ ہی لکھا تھا. رویا تھی آپ جایا کہیں اگہ دہ آسان یتن بیٚیہِ دۄہ ہُتن بیٚیہِ دۄہ ہُتن. ومن اسمائها ومن اسمائها، اس کے کئی نام ہیں. اس کو اور سورہ آل عمران کو ملا کر کے زہراوان کہا گیا ہے، لیکن فسطاط القرآن. من اسمائها انها فسطاط القرآن. فسطاط القرآن یعنی تلقى فکری فسطاط القرآن. یہ چھُ قرآن پاک فسطاط، یہ نام اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ البقرہ کے کئی نام ہیں. اس کا اپنا نام البقرہ اور فسطاط جو ہے یہ توقیفی، ٹھیک ہے. زہراوان بھی توقیفی. پھر اس کو اور بھی نام دیے گئے ہیں اس کے تعلیمات کو دیکھ کر کے. انہا فسطاط القرآن، یہ قرآن پاک کا فسطاط ہے. آپ میں سے کون بتائے گا مجھے فسطاط کیا گو؟ لوتا عربی پول مو فسطاط کا چھوڑ فسطاط القرآن. ایک پرانی جاپانی ہیلنگ تکنیک جو ڈائبٹیز کے مریض
يشكر مجد الحكمة. चीजों के पैरों में पास जा आ रही है 3000 साल पहले से जापा أعوذ بالله من أنها ويس سمي صبر خلق الشخص أنها فسطاط القرآن قرآن پاک کا فسطاط ہے. آپ میں سے کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے فسطاط کیا ہوتا؟ نہیں پتا ہے. مشکل تشخیص تعلق قرآن پاک سے نہیں. آپ منا یہ انداز کرو قرآن پاک کے بارے میں انداز یہ نہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جہاں آپ کو معلوم نہ ہو وہاں پھٹکنا بھی نہیں چاہیے قرآن کے سلسلے. اندازہ شروع کروں گے. فسطاط شونن فسطاط مانا الخیمہ الخیمات الخیمات. فسطاط القرآن یعنی الخیمات القرآن خیمات القرآن. فسطاط القرآن یعنی قیمت خیمت القرآن قرآن پاک کا خیمہ. خیمہ کیا چاہتا پناہ گاہ. یہ ساری چیزیں اس میں جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ ساری چیزیں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, پھر اسی کے اندر آپ بیڈ بھی رکھتے ہیں, اسی کے اندر کپڑے بھی رکھتے ہیں, اسی کے اندر آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھتی ہیں, ساری چیزیں رکھتے ہیں آپ کس کے اندر؟ خیمے کے اندر. تو قرآن پاک میں جو تعلیمات دی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ ان کا ایک جلد سورۃ البقرہ میں موجود ہے. اس اعتبار سے اس کو خیامت القرآن بھی کہتے ہیں. اور یہ خیامت فسطاط القرآن قرآن پاک کا فسطاط. فسطاط ادھر ایک ملک بھی ہے, وہ پڑھو گے ناشین میں تو کئی نام ہیں اس کے, کئی فضائل ہیں اس کے. لیکن اس طرح سے آپ کو جو علمی انداز میں آپ کو ذہن میں رہے گا کہ اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں شارٹ میں بریف میں وہ پورے قرآن پاک میں آ گئی ہیں. جیسے طلاق کی بات اس کے اندر ہے تو سورہ طلاق میں بعد میں پوری طرح سے تفصیل آئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وراثت کی کا اشارہ ہے اس میں موجود. آگے سورۃ النساء میں آپ کو وراثت کے مسائل ملیں گے. ٹھیک ہے. اس میں بنی اسرائیل کے بگاڑ اور ان کے عائدین کی وہ شیطانیوں کا تذکرہ ہے. تو آگے سورۃ الاعراف میں اور سورۃ المائدہ میں اور سورۃ الانعام میں اور بھی قرآن پاک میں ان کی تفصیل آ گئی ہے. آخرت اور قیامت کا ذکر ہے تو آخرت ادھر بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز روزے زکوٰۃ کا تذکرہ ہے تو آگے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی تفصیل موجود ہے, اس میں اس کا تذکرہ ہے. یعنی جو کچھ بھی قرآن پاک میں تعلیمات آئی ہیں شارٹ میں وہ, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ قرآن پاک کا جسٹ ہے. قرآن پاک کا جسٹ سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن پاک کا پورے قرآن پاک کا جسٹ سورۃ الفاتحہ. یہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے ہم سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں, اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ترجمے میں ہم دو چیزیں آپ کو بتائیں گے پورے اہتمام کے ساتھ. ایک الفاظ کا معنی, دو اس کا نحو, یہ جملہ ہمارا کہاں پورا ہوتا ہے. یہ دو چیزیں اہم ہوں گی ہمارے ساتھ. تیسری چیز جس کو ہم کہیں ضروری ٹچ کریں گے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا معنی جب تک نہ اس کا پس منظر یا اس کا شان نزول بتا دیں, وہ ہم اسی جگہ پہ بتائیں گے جہاں اس کی ضرورت ہو. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم. ہماری پہلی آیت ہے, میں نے بتایا آپ کو پرسوں کی بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کا اجتہاد یہ ہے کہ سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت ہے. اس لیے جہاں پہلی آیت ہم شمار کرتے ہیں جیسے الف لام میم ہے اس میں, تو یہاں پہلی آیت ڈال دیتے ہیں, الف لام میم پہلی آیت ڈال دیتے ہیں, اس کا مطلب بسم اللہ اس میں شامل ہے. وہ فقہا کا اختلاف ہے دلائل کی بنیاد پر, آپ کو کون سی دلیل متاثر کرتی ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں. الف لام میم پھر اس کے بعد ذالک الکتاب, ذالک الکتاب. ہمارا سفر آج سے شروع ہو گیا. اس کو 1 سال پورا لگے گا سورۃ البقرہ کو پورا کرنے میں انشاءاللہ. اگلے سال مارچ میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو گیا ہوگا. اس میں روز کی آپ کو 1 آیت 2 آیت 3 5 روز کی کریں گے.
شروع میں ٹائم لگے گا، بعد میں ہم ایک ایک رکوع بھی کر سکتے ہیں. ہاں ذالک الکتاب لا ریب لا ریب لا ریب فیہ یہ اس میں جو یہ نقطے ہیں، یہ نقطے جو ہیں یہ ڈالے گئے ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لیے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے پڑھتے جو پاز اور جو بیچ میں وقفے دیتے تھے اور ان کو صحابہ نے مارک کر لیا، پھر اپنے طلباء کو پڑھایا. طلباء نے آگے کے زمانوں کے لیے ان کو اشاروں میں لکھ دیا. تو پہلے ہی قرن اول میں ہی یہ سارا کام ہوا ہے قرآن پاک پر. یہ رموز و اوقاف ڈالنے کا، یہ قرآن پاک کے رموز و اوقاف ہے. یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھاؤں گا کیونکہ یہ معنی پہ دلالت کرتے ہیں. اور پھر ادھر ہے جی ادھر لا ریب فیہ، پھر ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. یہاں کہیں صلی بھی ڈالا ہے، ایسے بھی ڈالا ہے کسی نسخے میں. پھر آپ کو میں نے اس لیے اندر پرنٹ نہیں نکلوایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو خط نسخ ہے ہمارے پاس، جو تاج کمپنی کا چھاپا ہوا قرآن پاک ہے، وہ ابھی ہمارے 70% لوگوں کے پاس ہے. اس لیے ابھی اسی کے مطابق میں لکھوں گا بھی. الف لام میم کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو پڑھنا تو آپ کو سکھائیں گے استاد جب آپ انشاءاللہ اس کی طرف تجوید شروع کریں گے. تو الف لام میم، اس میں علماء کے بہت ورژن ہیں. موٹے طور پہ وہ ورژن سمجھتے ہیں، مطلب دو اس کے خیال، دو اس کے آراء ہیں علماء کے. علماء سے مراد ہمارے کشمیر کے علماء نہیں، علماء سے مراد ہے جو قرآن پاک کے قرون اولیٰ کے علماء، پہلی صدی میں جو علماء ہے عربی کے علماء مراد ہے. ٹھیک ہے. اور قراء جو مشہور ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں عالم کو قاری ہی کہتے تھے. ان کی دو آراء ہیں. پہلی رائے ہے، چونکہ تفسیر میں بتاتا نہیں ہوں آپ کو، پہلی رائے یہ ہے کہ انہا الف لام میم، الف لام اور میم، ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے انہا اسرار، انہا سر، انہا سر من اسرار اللہ. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رازوں میں سے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. الف لام میم یا ہا میم ہے، یا کاف ہا یا صاد ہے، یا طاسین ہے، یا طٰہٰ ہے، یا الف لام را ہے، یا کاف ہا یا عین صاد ہے. 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف مقطعات آئے ہیں. اور یہ حروف کل ملا کر کے 14 حروف، کل ملا کر کے 14 حروف ہیں جو شروع میں. اس کے کل ملا کر کے دو ہی موٹے طور پہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں علماء اپنی تحقیق کے مطابق. ایک وہ عالم ہے، ایک عالم کا وہ طبقہ ہے جو یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کے رسول کے درمیان کچھ اسرار ہے، یا کچھ کا یہ خیال ہے، اسرار والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ خدا کو ہی معلوم ہے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتایا. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسرار ہیں لیکن خاص لوگوں کو معلوم ہے، خدا کو بھی معلوم ہے، خدا کے رسول کو بھی معلوم ہے، اور کچھ لوگوں کو اور بھی معلوم ہے. وہ کون لوگ؟ ٹھیک ہے. اسرار ہیں، اللہ کے راز ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسرار ہیں، ان کے اندر کوئی تحقیق اور اس کا معنی بتانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن علماء کا دوسرا طبقہ جو ہے، پہلا طبقہ اس کا سرخیل اور سربراہ، جس نے پہلے یہ بات کہی انہا سر من اسرار اللہ، اور اس کو اختیار کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ،
جو بھی ان کو سر اور راز سمجھتے ہیں وہ اینڈ پر کہاں پہنچتے ہیں جا کے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسرار نہیں ہے، یہ معانی پہ دلالت کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری ہے کہ جو عبث ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے ساتھ تعلق نہ رکھتی ہو اپنے دلائل کی بنیاد پر، اور وہ ان کی غور اور فکر کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد ان کے کچھ معانی نکال لاتے ہیں. سمجھے؟ مثلا ان میں اختلاف ہے، کوئی الف لام میم، الف کا کچھ معنی نکالتا ہے، لام کا کچھ معنی نکالتا ہے، میم کا کچھ معنی نکالتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان کا سرخیل جو ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے معنی جانتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ انہا سر من اسرار اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اختلاف کر کے فرمایا انا من الذین یعلم تعویلہ، میں ان کی تعویل جانتا ہوں، یعنی ان کے معنی میں جانتا ہوں. اور پھر بتائے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی معنی. مثلا الف لام میم کے معنی، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اب آپ کہیں گے الف سے تو اللہ سمجھ میں آتا ہے، لام سے جبریل کہاں سے ہو گئے؟ کہیں گے نا وہ جیم آسنتے، کیونکہ جیم سے جبریل ہوتا ہے ہمارے حساب سے، لیکن عربوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں کسی بھی لفظ میں موٹا حرف جو ہے اس کو لے لیتے ہیں. کیا انکار سے وہ مثلا جبریل میں لام موٹا حرف ہے، اس لیے لام کو لے لیا. تو یا جبریل کا لفظ جب ہم لکھتے ہیں تو عربوں میں ڈکشنری کا طریقہ آخری لفظ بھی لیتے ہیں کہ وہ نہ سمجھیے تھی کہ چھپو بسوری علم تک، یہ الگ ہے. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے آج سے کوئی 25-26 سال پہلے، حروف المقطع کتاب لکھی ہے، 200 صفحات کی کتاب ہے. اور اب میں اس پر نئی طرح سے تحقیق کر رہا ہوں، کیونکہ میری جو موجم التاویل ہے اس میں میرا حروف پر جو ہے لکھنا ہے، اس پر پوری ایک جلد بنے گی، قریباً 300-350 صفحات. ابھی کچھ چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں. تو میں آپ کو کریکس بتاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر میں آپ کو تحقیق کے اعتبار سے حروف مقطعات پر مجھ سے زیادہ واقف کار آپ کو نہیں ملے گا. میں کوئی فخر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، کتاب اس پر لکھی. تو جبریل علیہ السلام میں، جبریل میں موٹا لفظ کون سا ہے؟ عرب کہتے ہیں، جب آپ پڑھو گے نا تجوید تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حروف المحموسہ کیا ہیں، ہاں یہ کون سے حروف ہوتے ہیں، عربی میں حروف کی کیا خواص ہیں. تو عربوں میں قاعدہ ہے کہ وہ موٹا حرف جو ہوگا لفظ میں اس کو لے لیتے ہیں، اس کو ایبریویٹ، پھر اس سے اس لفظ کو ایبریویٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. لیکن کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس درسا کا ورڈ ہے، یہ ڈکشنری میں کہاں سے آپ کو ملے گا؟ دال کے باب میں. لیکن نہیں، پرانی ڈکشنریاں جو ہیں ابن درید کی، وہاں آپ کو سین کے باب سے ملے گا. آخری حرف لے لیتے تھے. جب آپ قواعد میسرہ جو ہے آپ کا قواعد کی کتاب، اس کی 3ری جلد پڑھیں گے، اس کے لاسٹ پر میں نے لیسن میں ڈکشنری، عربی میں ڈکشنری دیکھنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ درس دیا ہے، اس میں درس لکھا ہے. تو ابھی بھی لسان العرب جو پہلے ترتیب ہوئی تھی، یا بڑی بڑی قوامیس، بڑی بڑی ڈکشنریاں جو پہلے ترتیب ہوتی تھی، اس میں درسا کو کس باب میں لکھتے تھے؟ سین کے باب میں. قتل لام کے باب میں، کتب با کے باب میں آئے گا. تو اینڈ والا حرف پہلے لکھتے تھے، پھر اسی ترتیب سے اس کا ایک خاص طریقہ ہے لکھنے کا. تو اس اعتبار سے جبریل میں ٹھیک ہے، تو جبریل کے لام کو لے لیا، اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. لیکن زیادہ صحیح ہے اس میں یہ کہ عرب دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ لے لیں گے، اس میں کون سا حرف زیادہ نمایاں، اس کو لے لیتے تھے. اس لیے کیا کیا؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد، اور میم سے سیدھا مراد محمد. تو الف لام میم سے مراد اللہ، جبریل اور محمد. مثلا کہہ دیا ہے کہ اللہ بھیجنے والا ہے، لام لے آنے والا ہے، اور میم مخاطب ہے قرآن پاک کا. اس لیے اس کا کئی معنی نکالے اس طرح سے، اور بھی آگے کئی معنی الگ الگ جگہوں پہ. اب مثلا ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تو الف لام میم سے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد یہاں بتا دیا. لیکن یہی الف لام میم آگے سورہ مائدہ کے شروع میں آتا ہے، تو وہاں کچھ اور معنی بتا دیا. آئی بات سمجھ؟ تو اس میں سب سے احوط
اور سب سے متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ متشابہات آیات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اپنے رسول کو جہاں مناسب سمجھا وہاں بتا دیا، جہاں جہاں ضرورت سمجھی بتا دیا۔ یہ سب سے اعوت مسلک ہے اس میں، سمجھ میں آیا؟ تو الف لام کو ہم وہیں اسرار میں رہنے دیتے ہیں۔ اب آئیے کیا ہے یہ مثلا انہا تو دوسرے میں حضرت ابن عباس کیا ہے، اور اس پر حضرت امام راضی علیہ الرحمہ نے قریباً کوئی 30-40 صفحات پر پوری تحقیق لکھی ہے، اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ اسرار نہیں ہے، اور سورت کے پورے اس کو دیکھنے کے بعد، اندر اس کے مضامین کو دیکھنے کے بعد ان پر کافی تحقیق کی ہے اور کافی دلائل لائے ہیں، بڑے موٹے اور بڑے زبردست دلائل لائے ہیں۔ تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، اختلاف کر سکتے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ ایک ہوتا ہے انکار، ایک ہوتا ہے اختلاف۔ اب سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، آپ اس پر اختلاف کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں طرف کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اب ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اختلاف کی کافی گنجائش ہے، اور وہ اختلاف جو ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اختلاف فطرت کا تقاضا ہے، اختلاف فطری چیز ہے، سمجھے؟ تو یہ الگ بات ہے، کسی وقت ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ذالکہ کیا ہے؟ بولیے، اسم اشارہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، پھر اس کو میں یہاں سے ہٹاتا ہوں، آج ہم کتنا یہاں تک آتے ہیں۔ ذالک الکتاب، قرآن شریف ہے آپ کے پاس موجود؟ نہیں، وہ والا آپ کو دکھا گم حلال، اور عمر صاحب مفتی صاحب کے ساتھ مل کر کے آپ یہاں کے نیٹ کے نظام کو درست کرو، کیونکہ مجھے ضرورت پڑے گی نیٹ کی بہت۔ ہاں؟ نہیں، مجھے موبائل اپنا ڈھونڈنا سب ہے، کھلے گا اس میں؟ یہ ہے ہمارا الف لام میم ذالک الکتاب، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ لا ریب کے بعد ہمارے اسلاف نے ایک تو جیم ڈالا ہے پہلے، جیم کا مطلب ہے وقف الجائز، الوقف یاد رکھیں، جیم کا مطلب الوقف الجائز، اور پھر اوپر اس کے اوپر صلا لکھا ہے، صاد لام یا صلا، اس کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا۔ کیا مطلب ہے؟ جوڑ کے پڑھنا، ملا کے پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس کے اوپر ڈال دیے ہیں 3 نقطے، اور یہ 3 نقطے جو ہیں وقف مرخص کی علامت ہے۔ وقف مرخص یعنی آپ چاہے رکیں چاہے تو نہ رکیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر تینوں جب یہاں لکھیں گے، ایک وقف جائز، رکنا جائز ہے، دوسرا اوپر الوصل اولا، ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور تیسرا 3 وقف مرخص، چاہے تو رکیں چاہے تو نہ رکیں۔ یہ بتا رہا ہے، یہ عام طور پہ جب آپ کو 3 نقطے کسی جگہ پہ آئیں گے، اس کے بعد ایک لفظ یا 2 لفظ کے بعد آپ پھر ان 3 نقطوں کو اسی طرح کر دیکھیں گے۔ شارٹ میں آپ یاد رکھیے، میں یہ علامات انشاءاللہ کسی دن آپ کو لکھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے پہلے پر رکیں چاہے دوسرے پہ رکیں، دونوں میں سے ایک جگہ پہ رکیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب، یا پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ یا ادھر رکیں یا ادھر رکیں، معنی نہیں بگڑیں گے، معنی نہیں بگڑیں گے۔ آئیے ہم پہلے والے پہ رک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کو اپنے اس میں سر کے پٹارے میں رکھ دیجئے، اسرار کے پٹارے میں رکھ دیں گے۔ پھر ذالکہ کیا ہے؟
اسم اشارہ، یہ تو معلوم ہے آپ کو ہے اسم اشارہ. کیا ہوتا ہے پرسنل مقام اسم اشارہ. اور الکتاب ہاں کیوں؟ کیونکہ اسم اشارہ کے بعد والے اسم پر جب الف لام ہو تو اس کو آپ خبر نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مشار الیہ، یعنی پوری خبر نہیں ہے نا، مشار الیہ. یہ پڑھا ہے آپ نے یا نہیں؟ گو شروع، اختلاف رائے گو شروع. اگر آپ کہیں گے ذالک کتاب تو اس کا مطلب وہ کتاب ہے، آپ کا جملہ پورا ہو گیا. اب جن لوگوں نے پیچھے گرامر سکپ کیا ان کا یہاں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا ایک جیسی بات ہے کہ منی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں میں تھوڑی آپ کو مبتدا خبر سمجھانے بیٹھوں گا. یہاں مجھے یہ متعین کرنا ہے کہ یہاں مبتدا کہاں ہے، خبر کا. تو اب چونکہ اسم اشارہ کے بعد والے اسم پر جب الف لام ہو تو وہ خبر نہیں ہوتی ہے، وہ مبتدا کا وہ اسم اشارہ کا وہ مبتدا کا پارٹ، وہ مبتدا کا پارٹ بن جاتا ہے. ایک پارٹ یہ ہے، ایک پارٹ یہ. ذالک اسم اشارہ ہے اور الکتاب کو کیا بولیں گے؟ مشار الیہ. اور دونوں مل کر کے کیا ہو گئے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ترکیب کون سی ترکیب ہوگی؟ ترکیب اشاری. میں نے آپ کو بتا دیا دونوں کلاسوں کو. ترکیبی اشاری مبتدا بنتی ہے خبر، کبھی کہیں کسی جگہ پہ دیکھیں گے لیکن وہاں قرینہ ہوگا، اس لیے آپ کو گرامر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ایکسیپشنز ایگزسٹ ایوری ویئر. آج تک جو گرامر میں نے آپ کو بتایا موٹا موٹا، وہ موٹی چیزیں آپ کو بتائیں، اس میں تفصیلوں میں نہیں گئے، اس میں جزئیات میں نہیں گئے، کیونکہ ایکسیپشن ہر جگہ ہوتا ہے. نماز کا کھڑا جو اس کے بھی ہے تو بھی وہ شروع گۄڈٕ دَپہِ کانٛہہ بہٕ آسہٕ وَنان نٮ۪ماز چھِ یِتھ کٔنۍ پَرٕنۍ، پَتہٕ چھُ یِتھ کٔنۍ قیام کَرُن، پَتہٕ چھُ یِتھ کٔنۍ کَرُن، نٮ۪ماز گژھِ پَرٕنۍ کھڑا. ہورٕ وۄتھٮ۪م اکھ ہَتھ دَپٮ۪م نہ بِہتھ تے جو وہ ایکسیپشنز ہے. ایکسیپشنز کو جہاں ضرورت ہو وہاں بتایا جاتا، ہر جگہ نہیں بتایا جاتا. اب میں آپ کو بولوں گا کہ سارے کے سارے انسانوں کو مرنا ہے. آج تامتھ یم تی انسان آئے تم موٗدۍ کے روٗدۍ، تو کیا کہیں گے؟ آج تک جتنے بھی انسان آئے سب مر گئے. عیسیٰ بھی مر گئے، زندہ ہے. ایکسیپشن کو نہیں بتایا جاتا، جہاں ضرورت ہے وہاں بتائیں گے. اس لیے میں نے آپ کو اسم اشارہ کیا ہے، ترکیبی اشاری مبتدا بنتی ہے خبر نہیں، جہاں بنے تو وہاں بتائیں گے آپ کو وہاں کیا وجہ ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خبر بنی ہے، تب وہ مانتے ہیں الف لام میم مبتدا ہے. سمجھے؟ کچھ لوگوں کا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کو سمجھیے. ذالک الکتاب کیا مطلب نکلے گا؟ وہ کتاب. اور لا ریب اس کی خبر ہے. لا اس میں لا نافیہ ہے، اور نافیہ جو ہے وہ خبر پر داخل ہوگی، خبر کی نفی کر دی. حامد واقف، حامد لیس واقف، تو خبر کو نفی کر دی، یہ خبر نفی ہے. ریبہ کا مطلب شک، لا ریبہ. اب لا کئی طرح سے آتی ہے، یہ آپ نحو میں پڑھو گے، ایک ہے نا آپ پڑھتے ہو لا الہ، لا کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ منصوب پڑھا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کیا پڑھا وہاں؟ منصوب پڑھا. تو یہ لا جو ہے یہ نفی کمال ہوتی ہے. لا جب نفی کمال کے لیے آتی ہے تو آپ نے بعد والے جس اسم کو ہم نے کی نفی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے تمام جزیات سے انکار کر دی. ٹھیک ہے. تو ریبہ کا مطلب شک، اسی لیے اصل میں تھا ریبن. الہ اصل میں کیا تھا؟ الہ. تو جب لا کے بعد پڑھا کیا پڑھا؟ لا الہ. صلاۃ اصل میں کیا تھا؟ صلاۃ. جب لا داخل کر دی تو کیا پڑھا؟ لا صلاۃ. اور ریبن ریب اصل میں کیا تھا؟ ریبن. جب لا داخل کر دی تو کیا پڑھا؟ لا ریبہ. اب یہ لا کیا ہے؟ نافیہ. اور ریبن اس کا منفی اسم ہے، اور دونوں مل کر کے ہو گئے خبر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ خبر ہو گئے. لا ریب، لا ریبہ خبر ہوگی کس کی؟ ذالکہ کی. تو تب کیا بنے گا؟ وہ کتاب
جس میں کوئی شک نہیں. کوئی کا مفہوم کہاں سے نکلا؟ لا سے نکلا. اور آگے آپ نے ریب کا لفظ نکرہ لایا، لا ریب، جیسے لا الہ، کوئی نماز نہیں ہے، جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جیسے آپ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ ہاں نفی وہ ابھی نہیں پڑھا نا آپ نے، لا کی کتنی ہے، نفی جنس ہے، لا الہیہ کون سی نفی ہے، وہ نہیں پڑھا آپ نے. فی الحال میں آپ کو خبر کا بتاتا ہوں کہ خبر کون سی ہے اس کی. تو ہم کیا معنی نکالیں گے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب، نہیں بے شک، سا کتاب بے شک، یعنی آپ یوں بھی کہتے ہیں بے شک سا کتاب، تو پورا جملہ ہے بے شک سا کتاب. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اگر آپ یہاں رکیں گے پہلی خبر پہ، یہاں رکیں گے تو ذالک الکتاب لا ریب، سا کتاب یقین. اس کا میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں گا، جیسے آپ نے مجھ سے، میں دہلی گیا یہاں سے، اور آپ نے مجھ سے کوئی کتاب مانگی، بولا وہاں سے میرے لیے المورد لے آنا. تو میں جب آؤں گا، عمر صاحب نے مجھ سے کتاب مانگی تھی میرے لیے المورد لے آنا. تو جب میں وہاں سے آیا تو میں ان کو کیا کہوں گا؟ سا کتاب، اس کتاب اس سے سا کتاب، ذالک الکتاب، اور لا ریب یقیناً، یعنی یقیناً صحیح کتاب، یقیناً یہ صحیح کتاب، یہ وہی کتاب ہے جو آپ نے مانگی تھی، یقیناً یہ وہی کتاب ہے جو آپ نے مانگی تھی. بات سمجھ میں؟ تو ذالکہ ہو گیا مبتدا، ذالک الکتاب مبتدا، اور لا ریب اس کی خبر ہو گئی. اب یہاں کیوں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب؟ یہ کب نازل ہوئی کتاب؟ آج سے 1400 سال پہلے. دنیا اس سے پہلے بھی تھی نہیں تھی. صادق چکر چیر گیا ندر میں چکر چکے ان ایزی، آنکھوں میں درد ہے، شیشہ لگاؤ، کیس طرح بنتا. تو کیا کہہ رہا تھا میں نے، 1400 سال پہلے نازل ہوئی، تو دنیا وہیں سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے لاکھوں سال ہو گئے، پیغمبر آئے، انبیاء آئے، انسانیت آتی رہی. ہمیشہ سے انسانیت کو ایک تلاش تھی، یا خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا فترہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ فترہ جس میں کوئی پیغمبر نازل نہیں ہوا، سمجھے، اس کو فترہ کہتے ہیں، اس میں کوئی پیغمبر نازل نہیں ہوا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دنیا یہ کہتی تھی کہ عیسائیو اس کتاب بدلومس پنہ حساب کرمز، تہندو مولویو اس کتاب بدلومس پنہ حساب بنومس. تو اب انسانیت پریشان تھی، اس گوس کہیں ہدایت نامہ یوں، یا اول سے لے کر آدم سے لے کر کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آدمی انسانیت جو تھی وہ تلاش میں تھی کہ اس کا کس کتاب آسن جو سین ڈسپیوٹ حل کرے، جو سانن مسائلن ہند حل آسے. تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، جس کی تلاش انسانیت کو تھی، جس عمر صبر مجمع سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی انسانیت کو تلاش تھی. یا اس کا یوں کہتے ہیں کہ یہ تفسیر کا نقطہ ہے، لیکن شروع میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے کا سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے اور قرآن پاک کا اسلوب بھی سمجھ میں آ جائے، قرآن کیسے بات کرتا ہے. یا سورۃ الفاتحہ میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ فرماتا ہے وہ ہے سیدھا راستہ اس کتاب کے اندر. آگے پھر ہدن بھی کہا لفظ، جس میں ہدایت کا تذکرہ موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسانیت صدیوں سے اس تلاش میں تھی کہ اس کو کوئی ایسی کتاب ملے جو ان کے آپس کے مسائل کو حل کرے، جو ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو طے کرے، ہاں، جو ان کو یہ کوئی ضابطہ دے دے کہ ایک ضابطے کے تحت وہ زندگی بسر کریں، کیونکہ انسان ضابطے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا. کوئی ضابطہ ہوگا. آپ کی بہو بیٹی نکلتی ہے یہاں سے باہر اور لال چوک جاتی ہے، ایک ضابطہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہے یا نہیں؟ یہ تو ضابطہ بنا ہوا ہے. یہ آپ کی بیٹی کے لیے بھی، میری بیٹی کے لیے، آپ کی بہن کے لیے، میری بہن کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کی بیوی کے لیے، میری بیوی کے لیے، سب کے لیے ضابطہ نہیں بنا ہوا. اس ضابطے کی سبھی پابندی کرتے ہیں. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا، وہ ضابطے کو توڑ دیتا.
اس لیے انسانیت اس تلاش میں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا ضابطہ ہو کہ جو سب مانے اور آدمی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے کہ ایک ضابطے کو ہم ماننے والے انسان ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب۔ اب اگر آپ اس کو ادھر نہیں رکیں گے، ادھر رکیں گے تو تب فی کیا ہے؟ الجار، بولیے ہاں، المجرور، مجرور، تب جار اور مجرور کو متعلق کہیں گے، المتعلق، ہاں متعلق جملہ تب کہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ یہاں بھی رک سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، یا کہیں گے ذالک الکتاب مبتدا اور یہ پورے کا پورا خبر ہوئی، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہاں رکیں گے تو یعنی یقیناً یہ وہی کتاب ہے، جملہ پورا ہو گیا۔ اور اگر یہاں نہیں رکیں گے، آپ کو مبتدا تو بنا دیا یہ، تب لا ریب فیہ کو پورا جملہ بنا کر، پورا جملہ جو اس کی خبر بن کر آئے۔ اب پہلی صورت میں کیا نکلے گا اس کا معنی؟ وہ کتاب کی جس میں یقیناً وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب، یقیناً یہ وہ کتاب ہے، بے شک یہ وہ کتاب ہے۔ اور اگر یہاں آ کر کے آپ رکیں گے، یہاں نہیں رکیں گے، تب کیا معنی بنیں گے؟ وہ کتاب، وہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا دوسرا آ گیا عطف بیان کہتے ہیں اس کو، کبھی بدل کہتے ہیں اور کبھی اس کو خبر ثانی کہتے ہیں، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں تک ہمارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں آ کر کے یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پہ نکالیے نا، آپ کوئی شک کوئی نہیں نکلے گا آپ کو۔ تو یہاں شک پھر مطلب ہے کنٹراورسی، یا یہ کہ ادھر کچھ بتایا اور آگے جا کر کے خود اسی کا اپوزٹ کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اندر جس کی تعلیمات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دنیا کی جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اس میں پہلا چپٹر جو ہے آخری چپٹر کے ساتھ کبھی ٹکراتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر ڈھونڈ ڈانٹ کے نکال لیں گے، وہ آپ کی عقل کا قصور ہوگا، وہ قرآن کا قصور نہیں ہوگا، یا وہ زبان کا قصور ہوگا، آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ There is no confusion in this book. There is no any doubt that this is the book of guidance. یہ بھی اس کا معنی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ ذالک الکتاب مبتدا ہے اور لا ریب فیہ اس کی خبر ہے۔ لا ریب فیہ جب ہم کہیں گے تب یہ خبر نہیں ہوگا، تب یہ متعلق جملہ نہیں ہوگا، تب لا ریب فیہ پورا جملہ ہوگا۔ لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس کے اندر چار مجرور مل کر کے تب خبر ہو گئے لا ریب کی، اور یہ تب جملہ پورا ہو کر کے اس کا مبتدا بن گیا۔ میں نے اس لیے اس کو شروع کیا تھا کہ آپ کو بتا دوں، ادھر کچھ چیز میں آسانی سے سمجھنے کے لیے بتائی تھی، لیکن ہے نہیں۔ ہاں جی، ایک منٹ پہلے میں پورا کرتا ہوں ٹائم کو۔ خیر میں پورا کروں گا اس کا قرآن پاک میں، ایک پورا قرآن پاک میں آگے کل میں بتاؤں گا آپ کو اس میں کہاں سے آئیڈیا کیسے ہیں اور کس طرح سے یہ پورے ہوتے ہیں، اور جہاں آئیڈیا پورا ہوگا وہاں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں آئیڈیا پورا ہوا، اور کہاں سے کہاں تک فقرات پورے ہوتے وہ بھی بتا دوں گا، اور سب سے زیادہ یہ کہ جملہ کہاں پورا ہوتا ہے، اور اس میں چاہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ وہ بھی بتا دوں گا ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں انسانیت کو تلاش تھی، جو اس کو کنفیوژنوں سے نکالتی، تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جس میں کوئی کنٹراورسی نہیں ہے، جس میں کوئی یہ نہیں کہ ادھر کچھ بتایا ادھر کچھ بتایا۔ تو یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں۔
صدق اللہ المولانا۔ آپ سورۃ الفاتحہ کو ٹھیک کیجیے تاکہ آگے آپ چل